اهدنا الصراط المستقيم. اب کہیں گے نا کہ تمہیں کہیں گے حرام کا لفظ نکالو قرآن سے. حرام کا لفظ صفحہ 213 213 لکھا ہے آخری صفحے قل انما حرم ربی الفواحش قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. دیکھا ہے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے الفواحش ساری بے حیائی سب ڈانس وغیرہ ننگے ناچ وغیرہ ساری رقاصہ کا رقص کرنا یہ جو ہو رہا ہے سب اللہ نے حرام قرار دے دیا. ایک جو ظاہر ہو یا باطن ہو والاسم اللہ نے حرم الاسم اللہ نے اسم کو بھی کیا کر دیا ہے. وہاں کیا پڑھا اس بکرا میں کیا تھا فیہما اسم کبیر فیہما اسم کبیر. یہاں کیا تھا انما حرم الاسم اللہ نے کو کیا قرار دے دیا ہے. لو جو کہتے ہیں نا لوگ کہ مولوی جی حرام بتاؤ شراب کو اللہ نے کہا حرام کہا تھا بادشاہ جی کو خدا نے حرام کو نہیں کہا نا خدا نے شاید رکھا خدا نے کہا ان وہاں کا اسم کبیر کہا یہاں کا انما حرم. آگے اب دیکھیے حاصل ایک چیز آگے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ پوچھتے آپ سے ماذا يُنْفِقُونَ دو معنی ہے کتنا کن پر کتنا کن پر پیچھے جو تھا وہاں کن پر یہاں کتنا جواب قول العفو قول جو زائد مال جو تمہاری ضروریات سمجھتے ہو ہر آدمی ضروریات اپنی اپنی ہے اس مطابق دیکھتے کہ یہ میں مال دے سکتے دے دیا کرو کوئی بات نہیں ہے کر میں خیرات ہے. یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون دو بار یسألونک ماذا ينفقون دو بار ہے. پہلی بار مراد یہ ہے کہ کن پر وہاں کا فضل والدین والاقربین والیتامی وابن السبیل یہاں کا کتنا یہاں کا کل رکھا یعنی برخدا پر دما خرچ میں کریں وہ مال خدا برخدا مال خدا مرتبہ آنا جواب دراجہ دادا وہ ماذا مال حکم حرم الوار دینے والے تقریبی. آپ سمجھے میری بات کو یہاں از کمیت مال سوال است کمیت مال سوال است کہ کتنا مال خرچ کرے اس کا جواب کرے. اب چلو آگے پھر دنیا تاکہ تو فکر دو دنیا آخرت میں وَيَسْأَلُونَكَ الْيَتَامَى پوچھتے آپ سے یتیموں کے بارے میں قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ یتیموں کے لیے اصلاح کرنی بہتر ہے جتنی ہو سکے یتیموں کی اصلاح. مراد کیا ہے ان کے مال کی رکھوالی ان کے مال کی نگہداشت ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا یہ تمہارا فرض ہے. اصلاح ہو یتیم جو ہوئی یتیموں کی پوری اصلاح ہو بہتر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ اگر ان کو ملا لو تمہارے بھائی ہیں. کیا مانا اگر جانتوں کا مال جدا رکھا تو وہی مال برباد ہو جائے گا. ملا لو 10 من گندم ان کی 10 من گندم اپنے ساتھ ہو ملا لو. یہ دیکھو کہ 10 من گندم میں سے ایک یتیم نے یہ 2 یتیموں نے کتنا مال کھایا ہے باقی مالوں کو. لیکن ملانے میں مقصد تباہی نہ ہو یتیم کے مال کو تباہ نہ کرو بلکہ ملانے میں مال کی حفاظت ہو. نہیں سمجھے واللہ یعلم المفسد من المصلح خدا خوب جانتا ہے کون یتیم کے مال کو تباہ کرتا ہے اور کون یتیم کے مال کی اصلاح کرتا ہے. ولو شاء اللہ اگر خدا چاہتا لأعنتکم خدا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. خدا کیا بات ہے تمہارے لیے اور تکلیفیں ڈال دیتا لیکن نہ خدا پر مہربانی کرے گا تم یتیم پر مہربانی کرے گا تم پر مہربانی کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم. یہاں تک کتنے ہو گئے شراب جوا
ماذا ينفقون 2، یہ تینوں کا مسئلہ 3، چوتھا مسئلہ آ گیا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. یعنی کہا کہ تم مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمننا، یہاں تک وہ ایمان والیاں ہو جائے. مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان والی نہ ہو جائے. ولا امۃ مؤمنۃ، کوئی باندھی ہو ایمان والی، خیر من مشرکۃ، بہتر ہوگی مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگر کہ مشرکہ عورت تمہیں پسند کیوں نہ ہو. ولا تنکحوا المشرکین، یہاں تک کہ عورتوں کا ذکر تھا، یعنی اپنے نکاح میں کسی مشرک عورت کو نہ لو. اگرچہ مشرک عورت حسینہ بھی ہے، جمیلہ بھی ہے، مالدارہ بھی ہے، بڑی مالدار ہے، نہ مال دیکھو نہ حسن و جمال دیکھو، لیکن دیکھو ایمان بھی ہے. یا اگر مشرکہ ہے کوئی بھی ایمان والی چھوڑی ان کا، ہاں ایک باندھی اس علاقے میں ہے کسی کی، لیکن ہے باندھی ایمان والی ہے، وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن، نہیں سمجھے؟ دیکھا ہے قرآن کو. ہو اگر سارا ملک کی مشرکوں کا ہے، ایک باندھی ہے ایمان والی، چلو وہ باندھی نکاح میں کر لو، لیکن کوئی مشرک اور نکاح میں بناؤ. آج جب آپ کو اس کا مال زار وغیرہ دیکھ کر پسند بھی ہے نہ کرنا. آگے اب دوسرا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی بہو بیٹی نکاح میں نہ دو مشرکوں ہے. اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو دیتے ہو، کس مشرک کو نہ دو. حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک وہ مسئلہ مان جائے، ایمان لے آئے. اگر سارے کے سارے مشرک ہیں، کسی کو بات سارا علاقہ مشرکوں کا ہے، مت دو اپنی بیٹی. ہاں اگر سارے علاقے میں ایک غلام ہے، والا عبد مومن، ایک غلام ہے ایمان والا، خیر من مشرک ولو اعجبکم، ایک غلام ایمان والا ہے، وہ 1000 درجے بہتر مشرک سے کرتے. مشرک میں پسند ہے، مشرک ہے، بڑا ہی مالدار ہے، یا زور والا ہے، بازو والا ہے، نہ دو اس کو. ایک غلام کو دے دو. کیوں جی؟ وجہ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک عورتیں بھی، یہ مشرک مرد میں لے جائیں گی جہنم کی طرف، لے جائیں گی جہنم کی طرف. اور واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، خدا تمہیں جنت میں بلانا چاہتا ہے. خدا کہتا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں، جنت میں لے جاؤں، اور وہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں کہاں؟ جہنم کی طرف. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، خدا بیان کرتا ہے آیات تاکہ لوگ نصیحت پکڑے. اب دیکھیے یہاں بھی ایک یہ مسئلہ ہے. اس مقام پر ایک بات سمجھو، مشرکوں کے لیے ہے نا، اس میں ایک بات تھوڑی سی تخصیص کا اچھا، وہ یہ ہے تخصیص، یہ حکم مشرکوں کے لیے سوائے اہل کتاب، سوائے اہل کتاب. اہل کتاب کے لیے سورۃ مائدہ میں آ رہا ہے کہ اہل کتاب کی بہو بیٹیاں تمہارے لیے جائز ہے. تم اپنی بہو بیٹی اہل کتاب کو نہ دو، ان اہل کتاب کی بہو بیٹی تم کر سکتے. کیا بیان دیا ہے؟ سمجھے بات؟ ایک اپنی بچی اہل کتاب کو دینا یہ نہیں جائز، ان کی بیٹی کر لینا یہ جائز ہے. ہے کافر مشرک ہے لیکن ہے اہل کتاب، ان کا جائز ہے. کیا بنا اہل کتاب؟ اہل کتاب اور کتاب اللہ کے ماننے والے، یہودی ہے یا نصارہ ہے، تورات کے ماننے والے ہیں یا انجیل کے ماننے والے ہیں، اور ماننے والے ہیں مان رہے ہیں تورات انجیل کو، وہ ان کو مانتے ہیں. اور ہے اہل کتاب تو پکارتے بھی حضرت عزیر کو، پکارتے بھی ہے، یا پکارتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پکار رہے حاجتوں میں مائی مریم کو ان کے ساتھ نکاح کرنا. کیا سمجھے میری بات کو؟ قرآن آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے کہ جو عورتیں اہل کتاب کے ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے. اب آپ سمجھیے کہ معلوم ہوتا ہے اہل کتاب نہیں ہے تو مشرک ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو. ہندوانی ہے، سکھ
یہودی ہے، سمجھے میری بات کو، ہے مجوسی ہے، ان لوگوں سے نکاح کرنا جائز نہیں. اور یا تورات والے ہیں، انجیل والے بھی ہیں، لیکن وہ تورات والے انجیل والے بھی تورات کو چھوڑ چکے ہیں، انجیل کو داہیے بڑھ گئے ہیں. آج کل اکثر انگریز ایسے ہیں، برائے نام ہے، چھوڑ گئے وہ تورات انجیل کو بھی. جو ایسے انگریز ہے یا یہودی جو بالکل داہیے بن چکے ہیں، وہ بھی آج کتاب میں سے نہیں رہے. اب رہا یہ بات ہے کہ مشرکین کی بہو بیٹی سے نکاح کرنا بھی ناجائز اور ان کے اپنی بیٹی دینی بھی. ہاں اہل کتاب کی بیٹی کوئی کر لے اجازت ہے. اب رہا یہ بات کہ آج کل بھی مشرک جو ان کے گردے کی گئے یہ حکمار کتاب میں ہے یا یہ بات سب اچھا. یہ مسئلہ یہ ہے ایک شخص پیچھے سے چلا آتا ہے مشرک، اس کا دادا بھی مشرک تھا اور دادا مشرک تھا، باپ مشرک تھا، اس کی بیٹی بھی مشرک ہے، تب تو آل کتاب ہوتے ہیں، تب تو آل کتاب ہوتے ہیں. سمجھے میری بات کو. اور اگر پہلے کوئی مشرک تھے اچھے بھلے کی بیٹے آتے تھے، اب اس کی بیٹی بن گئی ہے کیا مشرک، یا اس کا باپ بن گیا مشرک، اب آل کتاب حکم میں نہیں. سمجھے وہ کہ آل کتاب حکم تب ہے کہ دادے پردادے سے چلاتا ہے، دادے پردادے سے چلاتا ہے. جو حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے اوپر سے چلے آتے تھے اسی عقیدے گندے پر. اگر اب ہوا ہے تو وہ مرتد ہو جائے گا. بات سمجھے نہیں سمجھے. اب نیا نیا ہوا ہے کیونکہ نسل کے اعتبار دادے کا ہوتا ہے پڑھے ہدایت. تو اگر دادے پردادے سے چلا آ رہا ہے اسی عقیدے پر کتاب اللہ کو مانتے ہی گھروں کو پکارتے چلے آتے ہیں، تب تو تم کس میں ہے؟ آل کتاب ہے. ابھی ہوا ہے ایک. اب رہا یہ بات مرزائی بھی آل کتاب ہے یا نہیں. سمجھے میری بات کو. مرزائی بھی آل کتاب ہے. کوئی مرزان عورت کا مرزان ہے، اس کے ساتھ کوئی نکاح کرتا ہے کر سکتا ہے یا، اور اس کا گھر کے باپ دادی بھی نہیں ہو، باپ دادی بھی نہیں، اب آ کر مرزان عورت کو نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں. مرزائی آل کتاب رہی ہے. اس کی وجہ کیا آل کتاب وہ ہے جو کسی اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے ہو اور پیغمبر پر جو کتاب ہوتی اس کے ماننے والے، پیغمبر حقیقی کو ماننے والے ہو اور پیغمبر پر جو اللہ کی کتاب ہوتی اس کو ماننے والے. مرزائی نہ خدا کی پیغمبر کو ماننے والے ہیں نہ خدا کی کتاب کو وہ ماننے والے. قادیانی کو قادیانی پیغمبر ہی وہ دجال تھا اور اس نے جو باتیں کہی وہ خدا کی وہی نہیں تھی، وہ کفریات تھے کئی. سمجھے میری بات کو. اس لیے دونوں باتوں میں جو خدا کی کتاب ان کے پاس یا حقیقت نہیں اگر جتنی کتاب ہے اس کی ٹھیک ہے کہ نہیں، اور نہ خدا کا وہ، اس لیے وہ 3-4 دادے چھوڑ کر کچھ بھی ہو جائے وہ آل کتاب ہو. یہاں بھی ایک مسئلہ چھڑا تھا ایک بار نکاح کا. مرزائی نے کہا کہ نکاح جائز اس لیے ہم آل کتاب ہیں، میری بھی شادی اس میں ہوئی تھی. ہم نے کہا آل کتاب تو ہوتا ہے جو خدا کے پیغمبر کو مانے اور پیغمبر پر جو خدا کی کتاب اتری ہے اس کو مان رہا ہو. آپ سمجھ گئے. ایک سوال اب رہتا ہے وہ انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں پڑھا دوں گا سر 10 کے آج اس مسئلے کو چلاؤں کیونکہ یہ سورۃ بقرہ مشکل صورت ہے، آہستہ 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 چلنا پڑتا ہے یہاں آ کر. سمجھ گئے. اب ایک بات ہے دیکھیے جو شیعہ لوگ ہیں نا، ایک شیعہ ایسا ہے جو صحیح اپنے مذہب پر ہو، ان کے ہاتھ یہ قرآن واقع بھی نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہیں یہ قرآن بھی نہیں ہے. ان کی کتاب بھی یہی ہے کہ شیعہ جو کہتے ہیں یہ اس قرآن کو نہیں مانتے. ہاں یوں یہ بڑا نام شیعہ ہے، یہ جو ہے نا تربیت تمہارا آل کتاب یا کافر مانو گی یا مانتی یا نہیں، اما یقول ہذا یقول ہذا. بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مشرک مانتے ہوئے قرآن کی اجازت دے رہا ہے. یہ عام میں سے مستثنا ہے، قانون عام میں سے اللہ نے کو کیا کیا خاص. تو کیا ثبوت ہے؟ جواب کا کیا ثبوت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن ثبوت ہے اور کیا ہے جو نکال لو سورۃ مائدہ. میں جو قرآن کہہ رہا ہوں میں تو تھوڑی کہہ رہا ہوں کیا ثبوت ہے. نکال لو چلو سورۃ مائدہ نکال لو. تو واہ صفحہ 149 149
میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے بریلوی مشرق جو ہے انہیں کا جواب بھی دے چکا ہوں. 149 میئر 49 اليوم احل لكم الطیبات ہے کہ نہیں؟ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. چوتھا آگے کیا آ گیا؟ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. آگے کیا آ گیا؟ مراد کیا ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز. اب سمجھے میری بات کو. اب آگے دیکھیے، پھر دیکھیے اب یہاں تک تو چیز ہو چکی ہے. میں اس کی متعلق ایک تحقیق کہا کرتا ہوں، اور معاہدے میں بھی کہہ دیتا ہوں لفظ یہ جو اجازت نہیں ہے یہ بھی بات سمجھو. اس قدر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ بات سمجھنے کے لائق ہے. اجازت ان کو جو پکا مومن ہو اور پکا توحید پر ہو. سمجھے کیا میں کہا؟ پکا مومن ہو اور پکا توحید پر ہو، اس کو اجازت آل کتاب کی مو بیٹی کے ساتھ یہود یا نصارانی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا کیوں نہیں؟ پکا مومن ہوا، پکا توحید پر ہوا تو وہ جب نصرانی اور اس کے گھر آئے گی، اس کی اخلاق اعمال نشست برخاست عقیدہ سن کر وہ بھی مومنہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ دیکھو نا، خود ہی سوچو، اگر مومن کے گھر میں آئے گی، اس کی اعمال کو اخلاق کو نشست برخاست کو دیکھ کر وہ بھی کیا بن جائے گی؟ مومنہ بن جائے گی نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اجازت کن کو ہے؟ جو پکا مومن ہو اور اعمال میں بھی کیا ہو؟ مضبوط ہو. سمجھ گئے؟ جیسا کہ تم نے سنا ہوگا کہ دیوبند کے اندر ہمارے کاکا خیر میں سے بزرگ ہیں، ان کے ایک نصرانی عورت کا نکاح ہوا تھا. اب وہ کیا ہے؟ صرف وہ نصرانی نہیں رہی بلکہ بڑی تہجد گزار، بڑی نیک سادہ بنی ہوئی ہے. آخر نہیں معلوم مر گئی ہے کہ زندہ ہے آخر میں. لیکن ایک آپ کرے لوگ ہوتے ہیں، گئے نا ولایت گئے، بس کل دن کے لیے وہاں گئے تو جاتی وہاں کیا کیا؟ ایک عورت نصرانی کر رہا ہے، یہاں لے آئے، کہتے جی آل کتاب سے نکاح کرنا. خدا کی بندے تجھے کس نے کہا اجازت ہے؟ تو خود بے دین ہے، تجھے پتہ ہی کوئی ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اجازت اس کو ہو کہ ہو مومن صحیح، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ دین پر پکا ہو، تاکہ وہ عورت اس کے گھر میں آئے گی تو کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی مومنہ بنے گی، ایمان میں آ جائے گی. یہ جو جاتے ہیں وہاں خود شرابی پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، نام کے ہوتے ہیں مسلمان، نام کے مسلمان سارے اعمال اخلاق میں کاغذ بھی برتن ہوتے ہیں. ان کو اجازت ہو پتہ نہیں. سمجھے بات کو؟ جن کو اجازت ہے وہ اور ہے. دوسری تعبیر بھی یوں کر لو، تمہارے جیسا کوئی عالم ہو، کوئی شرطے کے پکے ہو. ٹھیک ہے؟ جناب مرزا نے بھی تو خدا کے رسول کو خدا کو مانتے ہیں. خدا تمہیں ہدایت دے کر میں کیا کروں. وہ مرزا خدا کو مانتا نہیں، مرزا خود دعویٰ کرتا ہے نبوت کا بے ایمان، وہ کہتا ہے میں خود نبی ہوں. قرآن پاک فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں کیا مطلب غالب رہے گی. ٹھیک ہے؟ تمہاری مطلب اسلام غلط ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ آگے جب آئے گی وہ آیت میں کہوں گا، یوں تو نہ کہہ دیا کرو نا، آیت آئے گی آ رہی ہے آل عمران میں، وہاں میں تمہیں کہوں گا اس مراد کیا ہے. آخر میں وہ یہ ہے کہ ماننے والے دو ہے. آج جو مجھ سے جیسے بریلوی شیعہ بدعی وغیرہ کا ذریعہ کھانا کیسا ہے جو عام بازار میں بیچا جاتا ہے. ہاں اگر آج کل مشرق کا ذریعہ جو ہے وہ میں کہہ چکا ہوں بے تم یہ کس سے آدمی بچے، بے تم یہی ہے آخر میں. ورنہ آل کتاب کو حکم کر کے ان کے ذریعے کھانا جائز ہے. سمجھ گئے؟ ہاں جی آگے جب چلتے جائیے، حضور کو تو نہیں مانتے، قرآن کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حضور کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن نبوت کا دعویٰ بھی. اب یہاں ایک حاشیہ شاہ عبد القادر صاحب کا ہے. حاشیہ شاہ آ جائے گا بھی بارے میں اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ آ جائے گا کہ تو شاید خطوط کے اندر بو آ رہی ہے، کوئی ایسا آ گیا ہو. ہے ہمارے بندے میں آ تو مجھ سے پہلے جائیے. انشاءاللہ نظری کے بارے میں وہ حوالے باقاعدہ لکھوائے جائیں گے، باقاعدہ حوالے لکھوائے جائیں گے نظری کے بارے میں کہ نظری کیا کچھ کیا ہے. یہ تو ہمارا فرض ہے، نظری کے بارے میں مستقل آپ حوالے لکھائے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی اب یہ سمجھیے یہاں ایک صاحب قادر صاحب کا حاشیہ ہے لا تنکروا المشرکات، بڑا اچھا حاشیہ ہے. یاد کر لو تو اچھا ہے، یاد نہ ہو تو خیر. بارہ حاشیہ عبد القادر کے لکھا ہوا ہے. فرماتے شاہ عبد القادر صاحب پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا.
کتنی سادی اردو ہے، بڑی سادی اللہ کرتا ہے. پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناطا جاری تھا. مسلمانوں اور کافروں میں ناطے شاطے ہوتے تھے. وعدو کا کافران کا وعدو شادو کدل. اس آیت سے حرام ٹھہرا، یعنی اس آیت سے رشتہ حرام ہو گیا. اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا. دیکھ رہا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا. آگے فرماتے ہیں شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں، مرد شرک کرے یا عورت کا نکاح، اگر کسی مرد نے یا عورت شرک ہونے کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں، مثلا کسی کو سمجھے کہ وہ ہر بات جانتا ہے، کسی کو سمجھے کہ وہ ہر بات جانتا ہے، یا جو چاہے کر سکتا ہے، یا جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا اس کے اختیار میں ہے، ہمارا بھلا یا برا اس کے اختیار میں ہے، یا اللہ کی تعظیم اس پر خرچ کرے مختار جان کر، مثلا کسی کے آگے سجدہ کرے مختار جان کر. سمجھ گئے؟ یہ ہے. اب دیکھیے کوئی کہے میرا پیر ہر بات جانتا ہے، یا جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا اس کے اختیار میں ہے، یا اس کے آگے سجدہ کرتا ہے اس کو مختار جان کر، تو یہ سارا کیا ہو گیا؟ مشرک. عورت کا عقیدہ ہو گیا یا مرد کا، دونوں کو تو مشرک ہے. تو مشرکوں کے نکاح بھی ہوتے رہتے ہیں، دونوں کا عقیدہ مشرک کا، دونوں کا نکاح ہوتا ہے کیا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک عقیدہ ٹھیک ہو گیا نکاح. سمجھ گئے؟ وہ مطلب یعنی شاہد قادر دریگا بسیار خوب نوشتاست. شاہد قادر نے گوید کہ ابتدائی اسلام مابین مسلمان و کافران نکاح بود، یعنی اگر مرد مسلمان اور کافر مشرک دادنا ازی آیت اللہ تعالیٰ کی نکاح حرام کر. از مرد یعنی از زوج یا زوجہ کسی شرک کر عقیدہ شرکیت را پیدا شد نکاح فسد. یعنی اگر ای عقیدہ میں شباب کی پیر من ہر میدان یا در اختیار واسطہ در اختیار نفع نقصان ہے کثیرہ نفع میں دیہات یا کثیرہ نقصان میں دیہات، یا بسوئی سجدہ میں کنات بئی اعتقاد کی مختار است. اگر ای عقیدہ برائے زوج یا زوجہ میں شد نکاح فسد. اگر ہر دو راست مشرکان مابین مشرکان ہم نکاح نہیں شد. بارہ تین جگہ پرویزی جماعت کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں نہ جائز. خیر دے دے تو تمہیں کوئی بھی نہیں، ویسے میں کہہ دے تو نکاح ہے نہ جائز. یہ پرویزی جو ہے وہ کسی کو نہیں مانتی. صحیح بات ہے، وہ مسلمات دین ضروریات دین کے منکر ہے، ان کا پیغمبر کو کوئی مقام نہیں. بالکل صحیح بات ہے، پیغمبر کے ان کے حقیقت ہم کوئی مقام نہیں ہے. لیکن یہ دیکھ لینا کہ بعض پرویزی دے لے بابے کو ابھی تک پتہ بھی کوئی نہیں. یوں یہ ہے اور کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے تو ان کا مذہب کے ساتھ ایسا باطل ہو گیا. دیکھو نا، ایک نکاح کی اجازت، ایک مذہب باطل ہو کر بھی نکاح کی اجازت. اس لیے میں کہتا ہوں اس لیے اس قسم کی عورت تمہارے گھر میں آئے گی، تم اس کو مسلمان وہ تمہیں دے کر اچھی ہو جائے گی، وہ تو تم تو نہیں جاؤ گے نا. یہ میں نے کہا ہے پنجابی کشمیری زبان میں تکلیف ہونی چاہیے. ایک بات رہ گئی ہے، کوئی ملکوتی زبان میں اگر دیکھ تو زبان ہو جاتی نا. اچھا جی، یہ سالونہ کا الوحی سوال کرتے آپ کے ساتھ حیض کے بارے میں. حیض کے متعلق سوال کرتے ایک اور مسئلہ آ گیا حیض کے متعلق ہے، اور ہوا آزان فرما جو ایک گندگی ہے.
فاعتزل النساء فی المحیض، فاعتزل النساء فی المحیض، بچو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، بچو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، یہ گندگی ہے، بچو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں جماع وغیرہ نہ ہو۔ وہ آگے تمہارے مسائل ہے، اس میں کل شے الا نکاح الا جمع نہ کر ہے، ما فوق الادار، ما فوق الادار جو ہے مس وغیرہ کرنا وغیرہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن بہرحال لا تقربوہن، تم عورتوں کی قریب نہ جاؤ حتیٰ یطہرن، جہاں تک وہ نکاح جب پاک ہو جائے، جہاں تک وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ، آؤ عورتوں کے پاس، من حیث امرکم اللہ، اس جس طریقے سے اللہ تمہیں حکم دے دیا ہے، نہیں سمجھے؟ اللہ تمہیں حکم دے دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، پاک محبت رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، اور تمہارے لیے کھیتی ہے، فاتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں کو جس حال تم چاہتے ہو، وقدموا انکم، آگے کرنے جانے کے لیے، یعنی اولاد نیک مانگو اللہ سے، واتقوا اللہ وانکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اب دیکھیے بہرحال حیض کے دنوں میں جماع کی ممانعت، پاک ہو جائے اس کے بعد پھر ہے یہاں فاتوا حرثکم انا شئتم، یہاں دو چیزیں ہیں قابل، ایک مسئلہ تو نحوی ہے، مشکل جیسا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ بھی سمجھو، اور ایک پرویز کی دلیل ہے۔ پرویز پچھلے دنوں میں سارے پاکستان میں دورہ کرتا رہا، یہاں بھی آیا تھا، سمجھ گئے؟ یہاں بھی آیا تھا تو، اور اس کو یوں آیا نہیں، اس کو بھیجا گیا تھا۔ بھائی ایسی بات دیکھا کرو، میں تمہارے دل کی حالت کو جانتا نہیں ہوں، غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ اس مسئلے سے نکاح ٹوٹ جائے تو دوسرے سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہمارا مکمل فرمائیے، ہم دل پیش کر سکیں، میں تو سمجھے نہیں سکے۔ اب تمہارے دل کے اندر کوئی بات پڑی ہے تو وہ خدا بہتر جانتا ہے، میں کسی کو دیکھوں گا جو رکے بھی ہوا کرے گا، ہے اس لیے جو بات کو تھا اس کو واضح کر کے لکھا کرو، میں سمجھ جو کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیے جی ایک مسئلہ جو ہے پرویز کا معنی سے دیکھو، نساؤکم حرث لکم انا شئتم، انا شئتم، انا کا معنی کرتا ہے جو وقت آنے کا ہو اس وقت آؤ، جو وقت آنے کو ہر وقت نہ آؤ۔ آج کل چونکہ منصوبہ بندی کا مسئلہ ہے، ایک ہمارے حکومت کو یہ بھی کام لگا ہوا ہے کہ مخلوق ہو جائے گی زیادہ تر غلہ کہاں سے لائیں گے۔ مہربان جو مہربان ہوتے ہیں نا، اپنے بڑے جو مہربان ہوتے ہیں ان کو یہی خیال ہوتا ہے، ایک باپ ہے اس کے بچے 4-5 کہتے ہیں یا اللہ میرے بچوں کو گزارا کس طرح ہوگا، ہے وہ اپنے بچوں کے گزارے کے لیے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ میرے بچے بھوکے نہ مرے ہیں۔ اسی طریقے سے مہربان حکومت کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہاں ہماری قبر جو ہے یہ تک بھوکی نہ مرے ہے۔ دن ب دن زیادہ ہوتے جاتے ہیں، دن ب دن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ سمجھے بات میری کے لیے سمجھے، وہ ہوتے کہ آیا اور وہ کیا کرے، میں وہ ساری مخلوق زیادہ ہوگی پاکستان میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، ان کو روزی کہاں سے ہوگی؟ زمینیں تھوڑی ہے، فصل تھوڑے ہے، باہر سے اتنی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اس لیے کہ وہ مہربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں منصوبہ بندی، یعنی ایسا اتنا جمع کرو تاکہ بچہ پیدا اس طرح کوئی نہ ہو، پھر اگر ہو بھی ہو تو گولیاں دے دیتے ہیں تاکہ گولیاں دے دو تاکہ آئندہ یہ بات ہی جمع بھی ہو، لیکن کوئی چیز حمل ہی نہ ہو۔ جب حمل نہیں ہوگا تو پھر بچی یعنی ایسی گولیاں نکالی ہے، دیکھا کتنی مہربانی کی ہے، صرف اس لیے مہربانی کی ہے تاکہ آگے اولاد ہی کوئی پیدا نہ ہو، تو جب اولاد ہی کوئی نہ ہوگی تو یہ خرچ سوال ہی کوئی نہیں۔ تو یہ میری بات کو یہ مہربانی کی ہے حکومت نے، اس لیے مہربانی کی ہے تاکہ اس ملک میں پیداوار کم ہو جائے تاکہ غلہ کافی ہو جائے، سمجھ گئے؟ پر پوچھو ان کو کہ غلے کے ٹھیکیدار تم ہو یا تو روزی کی ٹھیکیدار تم ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا
تو تم ٹھیکیدار ہو جاؤ گے کہ میری اللہ تعالیٰ کے جو میں پیدا کروں میں اپنے بندے ان کی روزی کے ٹھیکیدار تم، اس لیے تھوڑی روزی ہوگی، ان کو کون ٹھیکیدار تم خدا نے کہا تم ٹھیکیدار کو نہ ہم دردوں کو وہی یاد، ٹھیک ہے نہیں، ہم تمہیں بھی روزی دینے والے ہیں اولاد کی ایک۔ پھر دوسری بات کہ گولیاں دینے سے اولاد پیدا نہیں ہوگی، جو بدکارہ عورتیں ہیں جن کا کام ہی بدکاری ہے وہ گولیاں لے کر بدکاری بھی کرواتی رہی تو مطلب حمل ہی نہیں ہوگا، تو مطلب حمل کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ الٹا سناؤ کو کیا مل گیا وہ کیا، اس لیے وہ پرویز یہاں آیا تھا، اس لیے پرویز یہاں آیا تھا، پرویز یہاں کیا تھا مانا اب ناشیت، جس وقت آنے کا ہر وقت نہ ہو، کیسا کھیتی ہوتی ہے، کھیتی سال کے بعد ایک بار پھر فصل ڈالا جاتا ہے، پھر فصل یہ تو نہیں کہ ہر دن آ کر فصل وہاں ڈالا جائے، بات سمجھے نہیں سمجھے، خیال میں آیا کہ نہیں آیا، سمجھا بات، یہ کس طرح یہ کافر جو ہوتا ہے نا کفر پھیلانے والا، وہ بے ایمان کہیں سے گھڑا اٹھاتا ہے، سمجھے میری بات، وہ نہیں سمجھے، حالانکہ قرآن کی یہ مقصد تھا، قرآن کے اندر فاتو ہر کا کچھ اندھا ہے، اندھا کا یہ لفظ نہیں ہے کہ کہیں سال میں ایک بار اندھا سنا دے، تمہاری اپنی کھیتی ہے، جس حال میں آؤ تمہاری کوئی رکاوٹ، بات سمجھے کہ نہیں، یہ اندھا کی یہ اوقات کی تخصیص بھی نہیں ہوتی، سمجھے میری بات کو، گناہ ہر وقت گزار گئے، تمہاری اپنی ہے، کسی غیر کی کھیتی میں دخل نہ دینا، اپنی کھیتی میں جس حال میں تم، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، مقصد قرآن کا کیا تھا، اپنی کھیتی کے لیے کوئی رکاوٹ ہو نہیں، کسی وقت بھی نہیں، اندھا ہے، جس حال میں چاہو جس وقت چاہو، اور دوسری کھیتی کی طرف توجہ نہ کرو، خیال میں آیا کہ نہیں، اس بے ایمان نے کیا، اور یہ کھیتی میں سال میں ایک ہی بار مراد کیا ہے، اپنی کھیتی میں ایک سال کرنا تو باقی کھیتی کے اندر ساری راتیں زنا کرتے ہو، یہ کرتے تو یہی بے ایمان ہے نا، رات ساری دنوں بھی گزرتی ہے، زنا کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی حل نہیں، یعنی زنا ہوتے رہے، گولیاں کھاتے رہے، کوئی بات نہیں، کوئی یہ بات ہے کیا کرے، چلو یہ بات یوں ہی آ گئی، ہاں جی، یہ سب وحید تو اگر فاطم نفل وحید ولا تقربوا حتیٰ یہ سمجھی مقام مشکل ہے، نہ قریب عورتوں کے حتیٰ کہ عورتیں پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ہے، اب سمجھو، اب اشکال ہے یہاں، پہلے قرآن نے کہا لا تقربوهن حتیٰ یطہرن، اس کے بعد قرآن کے فَإِذَا حتیٰ کے بعد منتہا ہے مخفف، اذا کے بعد شرط ہے مشدد، ہے کہ دیکھو نا، ولا تقربوهن حتیٰ یطہرن آگے ہوتا فَإِذَا طَهُرْنَ، پھر تو ٹھیک ہو جاتا، لا تقربوهن حتیٰ یطہرن فَإِذَا طَهُرْنَ، ٹھیک، نہ قریب عورتوں کے یہاں تک پاک ہو جائے، فَإِذَا طَهُرْنَ جب وہ پاک ہو جائے، طَهُرْنَ ہوتا تو وہاں بھی انتہا مخفف، اور یہاں اذا کے بعد بھی کیا ہوتا، وہ ہوتا تو ٹھیک ہوتا، لیکن قرآن کا انداز اور ہے، حتیٰ کا منتہا ہے مخفف، اذا کے بعد شرط کیا ہے مشدد، مشدد اور مخفف میں فرق تمہیں پڑا ہے، کہا اصول شاشی میں، شاشی نے کہتا ہے نا کہ اگر 10 دن پورے ہے سے گزر گئے، 10 دن پورے ہے سے گزر گئے تو پھر کیا ہے، غسل کرے یا نہ کرے، وقت نماز کا گزر گیا تو اس پر آگے تو ہر کا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور اگر 3 دن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، 3 دن ہے تو غسل کبھی کر لے، تب ورنہ نہیں، سامنے آیا کہ نہیں آیا، تطہرنا میں اور یطہرنا میں فرق ہے، مخفف میں اور مشدد ہے فرق، یہاں قرآن پاک منتہا بیان کرتا ہے مخفف، اذا کے بعد شد آ رہا ہے کس کو، مشدد، سمجھ لے بات نہیں، یا دونوں جگہ مخفف ہوتا ہے یا دونوں جگہ مشدد ہو، یہ اس کا جواب ابن رشد نے بہت اچھا جواب دیا ہے، اصل کہتا ہے کہ یہ سنت احتیاط ہے، سنت احتیاط، ملسن کے لیے ایک مقام آتا ہے موضوع میں، وہاں یہ بات کرنی پڑتی ہے، وہ دونوں ہیں، اصل دو باتیں کیوں ہے، لیکن دیکھا ہے کیا عربی کرتے ہیں، حتیٰ کے بعد بھی 2 تھے، اذا کے بعد بھی 2، لا تقربوهن حتیٰ یطہرن ویطہرن،
یطہرنا لا تقربوہن حتی یطہرن ویطہرن. کتنے ہو گئے؟ نہ قریب عورتوں کے 2 صورتیں ہو جائیں، یا 10 دن گزر جائیں، یا 3 دن کے بعد غسل ہو گئے. 2 تقریریں ہو گئے کہ نہیں؟ نہ جاؤ قریب عورتوں کے حتی یطہرن 10 دن پورے ہو جائیں یا 3 دن ہونے کے غسل کر لے. حتی یطہرن ویطہرن فإذا طہرن وتطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ. اب دونوں آگے کی ہو گئی. پر جب عورتیں 10 دن پورے گزار لیں یا 3 دن گزارنے کے غسل کر لیں، اب عورتوں کی تقریر ہو جا سکتے. آپ سمجھے بات؟ کتنی تقریر ہو گئی؟ 2 ہی ہے منتہا اور 2 ہی ہے ابتدا کے بعد. لا تقربوہن نہ جاؤ قریب ان کے حتی یطہرن 10 دن گزر جائے، حتی یطہرن یہ مل کر ہو جائے گی نا، ادغام ہو جائے گا. حتی یطہرن یہ 3 دن کے بعد غسل کر لیں. 2 کے تقریر ہو گئی. 10 دن پورے سوا غسل، یہ 10 دن سے کم پھر غسل کر لیں. پھر علاج کا دو رہو فإذا طہرن یا فإذا تطہرن. جب 10 دن پورے ہو جائے یا 3 دن بعد غسل کر لیں فاتوہن. 2 تقریر ہوگی. حتیٰ کے بعد بھی 2، اذا کے بعد بھی. حتیٰ کے بعد ایک رکھا گیا، اذا کے بعد دوسرا رکھا گیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اذا کے بعد جو ہے وہ حتیٰ کے بعد آ سکتا ہے، اور حتیٰ کے بعد اور جو اذا کے بعد اس کے ہم کیا سناتے احتیاط. ہائے ہوتا بلائے دیکھا ہے کپڑا بولتے ہیں، ایک نال کو یوں پھینک دیتے ہیں، اس کو یوں پھینک دیتے ہیں، اس کو وہاں پھینکو، اس کو یہاں پھینکو. حتیٰ یطہرن کو وہاں لے جاؤ وہ یہاں بھی آ جائے. اس میں شد وہاں لے جاؤ ہم شد بھی ہو جائے. یہاں بھی تو روزے وہاں بھی. اس میں تو سنہاتے احتیاط. اس کو نہیں لکھا، مطلب تین بھی لکھا، یہ مغنی لکھا ہے اصلاح. رضی وزارت کے اندر نہیں ہے، صرف مغنی لکھتا ہے اس کو. مغنی نے بہت اچھا لکھا ہے اس کو. ہاں جب دیکھو لا تقربوہن نہ جاؤ عورتوں کے قریب حتیٰ یطہرن محبت حتیٰ یطہرن پوچھا تھا کیا ہونا نہ جاؤ عورتوں کے قریب یہاں تک 10 دن حیض کے پورے گزر جائے بس. یا نہ جاؤ عورتوں کے قریب 3 دن کارنے کا غسل. 2 آگے تقریریں غسل شاشی والی. فإذا کے بعد 2 کہو فإذا طہرن یا فإذا تطہرن. فإذا طہرن کیا مانا؟ 10 دن پورے ہو گئے. فإذا تطہرن کیا مانا؟ 3 یا 4 دن کا غسل اس نے فاتو حقکم اللہ. پھر ہر سا تمہاری فاتو حقکم لحسنکم اللہ. یہ اللہ تو دیکھا ہے، یہاں بھی قرآن کا دیکھا ہے. یہاں بھی کہا فاتوہن من حیث امرکم، یہاں ہنہ کہا وہاں حقکم کہا. یہاں ہنہ کا وہاں یہاں کا من حیث امرکم اللہ. جس نے خدا کو حکم دیا ہے، خدا کا حکم یہ بھی ہے کہ سال کے بعد تمہیں ایک بار بس. سمجھ گئے؟ دیکھا قرآن نے کتنی شرط لگائی تھی. وہاں اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے پرویزی آنے والے ہیں، میرے قرآن کی تحریر کرنے کا اللہ خیر کو ملے. اس لیے بات تو ہنہ کہا، من حیث امرکم ہنہ کہا. آگے ان اللہ یحب التوابین رحیم حاصل کر نکلا اس آزان کی وقت ہے کرنی چاہیے. باقی ہے مسائل لا تجر اللہ حسن ایمانکم. اب دیکھیے جی یہ مسائل جتنے بھی تم نے سنے ہیں، ان مسائل میں اشکال یہ ہے بھائی وہ اس نے کہا تھا کہ اس میں ہاں جی میں نے کہہ دیا تھا یہ 5 ایسی چیزیں ہیں. اب دیکھیں یہ مسائل پیچھے چلا رہا تھا جہاد اور انفاق مضمون، آگے تک پڑا یہ 5 یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جو طبیعت پر خود ہے گرا ہوتا ہے. یاد ہے یہ کیا ربط ہے باہر بھی. اب دیکھیے بات سمجھیے، یہ اشکال ہے جو باہمی کے درمیان سمجھے. اشکال 5 ہے. اب دیکھیے ان کو یوں کہہ دیجیے 5 مسائل ہیں زوجاتین 2 جہتوں والے. 5 مسائل ہیں زوجہتین 2 جہتوں والے، 2 حیثیتوں والے. پہلا مسئلہ شراب اور جوئے کا، دوسرا مسئلہ ماذا ينفقون کا، تیسرا مسئلہ یتامہ کا، چوتھا مسئلہ نکاح مشرکین کا، 5واں مسئلہ حیض کے دن میں
نزدیک ہونا یا نہ ہونا. سمجھ گئے؟ یہ مسائل وہ ہیں جن میں نہ جہاد کا ذکر ہے اور نہ ہی جہاد کے لیے مار خرچ کرنے کا کوئی جوڑ کیا ہے. پیچھے موضوع کیا چلا آ رہا تھا اب کیا ہے, یہ ہے بات سمجھنے کا. سمجھ گئے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کیونکہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الشہر الحرام ان کے تعلق فی کبیر جو جواب بھی اس میں دو جہتیں رکھی ہیں قرآن ہے کہ نہیں. پوچھتے ہیں مہینے حرام کے بارے میں, اس کی حرمت نہ رہے گی پھر جنگ کرنی جائز ہو یا نہیں جائز. ادھر دیکھتے مہینے حرام ہے, ان کی حرمت نہیں رہتی اگر جنگ کیا جائے کہ کیا کرے, جنگ کرے یا, یہ ہے سوال. اس کا قرآن پاک نے دیا جواب. بات سمجھو, ایک جواب یہ کل کتاب فی ہے, کبھی ایک شک یہ ہے کل کتاب فی ہے جنگ کرنی واقعی بڑا گناہ ہے. لیکن آگے کہا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَوَقْفٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ. دیکھا ہے کہا کہ نہیں قرآن دو پہلو. مراد کیا ہے؟ ایک قرآن کا اگر قتل بڑا ہے گناہ تو قتل کے ساتھ یہ اور چیزیں بہت بڑی ہیں تو دوش کیا ہوگی نا. وہ ہے کہ جواب میں قرآن نے دو حیثیتیں دو جہتیں بیان کی ہے, دو حیثیتیں اور دو جہتیں رکھی ہے. جب جواب میں دو جہتیں بیان کی دو حیثیتیں, اب آگے قرآن 5 مسائل ذو جہتین یا ذو حیثیت والا بیان کر رہا ہے. ان کے ساتھ مطابقت میں یہ ان کے ساتھ تباہ میں بالتبع قرآن پاک ان کے ساتھ 5 مسائل اور جو اس کے ساتھ اس وقت پیش آ گئے تھے. اس وقت پیش آ گئے جب قرآن پاک بحث کر رہا تھا کہ آیا جہاد کرنا چاہیے یا نہیں, مہینے حرام میں جنگ کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے. ادھر آتا ہے جنگ کی جائے تو واقعی قتل کرنے پڑتے ہیں. ادھر دیکھا جائے کہ 5 اور بھی وجوہات ہیں. وہ ہے کہ پہلے قرآن پاک نے ایک مسئلے کو 2 جہت میں بیان کیا ہے, یہاں 2 جہت سے قرآن پاک نے بیان کیا. اس کے بعد اب 5 مسائل اس وقت پیش آ گئے تھے. یہ بھی 5 مسائل ہوتے ہیں تو 2 جہتیں ہیں. 5 مسائل ذو جہتین 2 جہتوں والوں کو پہلے مسئلے ذو جہتین کے ساتھ اس کے مناسبت میں بیان کرا. سمجھ گئے؟ اس وقت پیش آ گئے قرآن پاک بیان کر رہا کیا ہے. اول ہم مسئلے نہ خدا بیان کرے دے آگا کے جواب تو 2 حیثیت پورا ہو کہ یہ حیثیت خداؤ کہ مہینے حرام کے قتل واقعی ہوئے کار دے سب گناہ ہو دے. لیکن نور نہ اس وجوہات کے دیئے پدری وجوہات کے دے اکبر من اللہ داود حضوئے دی حضرہم جون دے رہی پدری وجہ نہ قتل کشی خیر دے. 2 جیت احمد جواب تو 2 جیت پورا بیان کر دی. اس قرآن پاک حضرت مناسبت سرا 5 چیزوں مسائل لوگ بیانے ہوا کمزور جاتے نہیں دیئے. اور جہاں ہوا وقت مسائل پیش چھوئی ہو وہ ہے کہ اول جواب کے ساتھ ساتھ یہ 5 مسائل اور اس کی مناسبت کے ساتھ 2 جہت والے بیان کر. آپ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے پھر دیکھیے. ایک پہلے دیکھیے جس وقت آدمی جاتا ہے جنگ کے لیے اور تو دل لگی کا سامان ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ جو ہوتے ہیں جنگ کرنے والے اللہ بچائے اس سے, یہ دل لگی کے لیے تاش بھی کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر میں کوئی اور کام بھی کر لیتے ہیں. کسی کو شراب وغیرہ بھی. اب سوال آیا کہ ہم جائیں گے جنگ کے لیے لڑنے کے لیے, اس قسم کی چیزیں شراب وغیرہ یا کچھ جوا وغیرہ کچھ دل لگی کے لیے طبیعت کے بدن کو تندرست کرنے کے لیے کر لیا کریں یا نہیں. سمجھ گئے؟ اس وقت تک قرآن پاک کا یہی حکم تھا اسم کبیر و منافع ہو. سمجھ گیا میری بات؟ تو سختی کے نہیں تھا. اس نے کئی حکم تھا فی و اسم کبیر و منافع ہو کہ اگر جنگ ہو رہی ہو یا جنگ کے لیے جا رہے ہو دل لگی کے لیے یا بدن کی قوت حاصل کرنے کے لیے چیزوں کا استعمال کرتے ہو بہتر یہی کہ بچ جاؤ. معمولی نفع کی خاطر گناہ کو دیکھو گا. سمجھ گئے؟ لیکن اس وقت اجتناب کا حکم بھی آیا تھا. حدیث میں آتا ہے کیا لکھا یا رسول اللہ خدا نے حکم اجتناب کا دیا نہیں. پھر وہ آپ نے وہ آتا ہی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه اجتناب کا حکم بھی آ گیا. اچھا ایک صحابی بھی آیا جب جنگ ہو رہی ہو تو مال کتنا حل کرے
کس قدر مال خرچ کرے؟ سارا خرچ کرتے گھر میں کیا ہے تو کوئی بات کیا کرے؟ ادھر بات جاتا ہے قرآن کا نہیں، جو تمہاری ضروریات خانگی ہے بے شک رکھو کے لیے، لیکن جو ضروریات خانگی سے زیادہ وہ بات اللہ کے راہ میں مشرکین کے مقابلے بخر کر دو۔ نیز جب تم جنگلی جاؤ گے کئی شخص مارے گئے، ان کی بچے یتیم رہ جائیں گے۔ مر جاتے ہیں آدمی کے بچے، جن کے بچے یتیم پیچھے رہ گئے، ان کے والد وغیرہ مر گئے ہیں، جب میں مر گئے پیچھے بچے یتیم رہ گئے، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت ضروری ہے۔ بات کو ضائع نہ ہونے دو، جو ضائع کرے گا خدا خود دیکھ رہا ہے، خدا کی کار سے بچ نہیں سکے گا۔ بہرحال مال یتیموں کے مال کی نگہداشت کرو، بچا کر رکھو، حفاظت کرو۔ پلیز جب تم جاؤ گے کئی عورتیں مشرک بھی آئیں گی، ہے مشرک بھی آئے گی، تمہیں آئے گا کہ کر لے نکاح کر لے، قرآن پاک اس پر بحث کر کے خیال رکھنا۔ مشرک عورت اگر کے مالدار حسینہ کیوں نہ ہو، اس سے بچنے کی مومن عورت کے ساتھ نکاح۔ ایک اور ہے کہ متع بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ متع ہے کہ نہیں؟ اسلام میں متع بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ قائل بھی ہے کہ متع ہوا ہے، شاہ صاحب قائل نہیں ہے، انور شاہ صاحب ہوں تو بالکل متع کی قائل نہیں کہ متع اسلام میں ہوئے۔ سمجھے میری بات کو؟ جو لوگ قائل بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں متع جہاں ہوا بھی ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ دو باتیں سمجھی ہو، یہاں تو ہوئے ہی نہیں، شاہ صاحب کی یہی رائے ہے۔ جہاں کہیں آتا ہے وہ ایک وقتی طور پر ایک آپ کا متع نہیں تھا۔ خیال ہے جو شیعہ متع کہتے ہیں، شیعہ کے اندر آپ ہے متع، توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ، گھنٹے کے لیے متع کرتے ہیں، رات کے لیے متع کر لیتے ہیں، مہینے کے لیے متع کر لیتے ہیں، یعنی جو زنا اس کا نام رکھ لیتے ہیں کیا آپ ہے بالکل، یعنی اس جائے وہاں عراق وغیرہ میں اس قدر متع ہے، اس قدر ہے، خاص کر کربلا محلہ میں، اور اس جگہ کے اندر اتنا ہے نہیں معلوم کوئی انسان ہے بھی وہاں حال کا یہ حالات کے ہیں، اور ان کی دین یہی تھی۔ اسلام میں متع ہوئے صحیح تحقیق یہ ہے، اور جو قائل بھی ہے وہ سارے قائل کے متع کیا ہو چکا ہے منسوخ۔ سمجھ گئے؟ تو حاصل کرنے کے لیے نکاح میں جہاں میں جاؤ گے مشرک عورت بھی آئے گی، نکاح کرنے میں اختلاف رکھنا ہے۔ ہاں کوئی آل کتاب زیادہ بات ہے، اگر آل کتاب مت نکاح کرو، اگر کہ حسین جمیلہ کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو۔ میز جب مجاہد آتا ہے جہاد سے تو بڑی طریقہ آتی ہے جماعت کی، قرآن کہتا ہے پھر بھی سوچ رہا کر کے آئے ہو تم یہاں سے، اگر اپنی لوجہ کیوں نہ ہو، لیکن ہے حیض میں اتفاق اور النساء۔ یہ سمجھے میری بات کو؟ اب دیکھیں پانچوں مسائل کو مسئلہ جہاد کے ساتھ میں نے سمجھا میری بات کو پھر کہہ دیتا ہوں۔ جہاد کے لیے جا رہے ہو کہیں زندگی کے لیے اور اپنے وجود کو صحت کرانے کے لیے تندرست ہے، شراب پینا شروع کر دو یا کچھ، یا طبیعت لگا کے لیے شرطیں وغیرہ تو جوا کھیلنے کی تعشق آ جاؤ، نہیں۔ خیال رکھنا اگرچہ کچھ منافع دنیاوی بھی ہے، لیکن بیما اس ملک بچ کر رہو، گناہوں سے بچ کر رہو۔ ایک باقی راہی جا رہے ہو کہیں کہتے ہیں کہ مال کتنا خرچ کر اس کے لیے، اپنے لیے بھی کیا رکھیں، ادھر دشمن کا بھی خطرہ ہے۔ اگر سمجھتے ہو کہ ضرورت نہیں سب کی، اپنے خان کی ضروریات بھی چلاتے جاؤ اور دشمن مقابلے کے اندر بھی جو تمہارے زائد ضروریات سے بے شمار کرنا۔ کوئی آدمی مر جائے وہاں کے ہاتھ میں، ان کے بچے رہ گئے یتیم رہ گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا مال ملا لو اپنے ساتھ، اتنا سوچ ملاؤ نہیں صحیح، لیکن ملانے میں ان کے مال کو تباہ کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ مال کی حفاظت ہو۔ سمجھ اگر مال کو ملایا نہیں تو مال کو نقصان پہنچے گا، ملا لو، خراب نہ ہوگی تو مال ان کا۔ آگے اگر تم گئے ہو سکتا ہے کہ مشرکہ عورتیں آ جائیں، مالدار بھی ہو اور بڑے سرمایہ دار حسینیں بھی، لیکن خیال رکھنے ان کو مت دیکھو، ایمان دینا، ہاں آل کتاب کے سوا کوئی ہو مت نکال۔